آپ سیاست میں کون سے سن میں آئے, کیسے آئے, کس سے متاثر ہو کے آئے, وہ بس ہمیں پتہ تو سب ہے, لیکن میری سیاست میں نا آنا ایک ایسا سمجھے کہ ایکسیڈنٹلی طور پہ میں آ گیا تھا. میں خان صاحب کو اس جگہ لے کے گیا ہوں کہ آپ کی سوچ نہیں ہوگی. میں کسی کی شادی پہ میں خان صاحب کو بازو پکڑ کے لے جاتا تھا ان کے گھر. اور خان صاحب اتنے ویلے تھے چلے جاتے تھے. میں محمود الرشید صاحب ہم اکٹھے لے کے ایک ہی گاڑی میں جاتے تھے. آپ تو خیر 2007-8 سے پاگل بنے ہوئے تھے, میں 2011 کے بعد بنی تھی, میں نے ووٹ دیا تھا. آپ بلیو کریں کہ میں آپ کو اس جلسے سے پہلے کی باتیں بتاتا ہوں. اس سے پہلے ایک اندرون شہر کا وزٹ ہوتا ہے, اس کے بعد ٹرننگ پوائنٹ تھا خان صاحب کی زندگی. اس کے بعد پھر جلسے کی تیاری شروع کر دی. پھر 2011 کا جلسے کے لیے ہمیں کہا گیا 3 ماہ پہلے. ہم نے کبھی کسی کو ملے, کبھی کسی کو ملے. میں آپ کو ایون تک کہ خان صاحب خود کیا کرتے تھے جلسے کے لیے؟ اب ایک چیز بڑی چیپ سی تھی, مجھے مناسب نہیں لگتا وہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن آج میں کروں گا. نیا جلسہ آیا تھا, تب بڑی خواتین آئی تھی خان صاحب کے جلسے میں. ہاں جی, ہاں اس سے پہلے کبھی اتنی خواتین نہیں آئی. اس کمیٹی کا میں ممبر تھا. وہ خان صاحب کی فینس تھی نا. میں آپ کو بتاتا ہوں کون سی فین تھی وہ. لیکن وہ جب پتا چلا یہ چیزیں ہیں, آنکھیں کھلی اور حیران ہوئے, اچھا یہ بھی ہوتا ہے پولیٹکس میں. کہ ایک بندہ تھا بیٹھا ہوا, ابھی وہ سٹنگ ایم پی ہے. خیر میں اس کا نام نہیں لیتا, بندے کا پرانا دوست ہے. اس نے کہا جی کہ خواتین لانے کے لیے نا میرے پاس ایک بندہ ہے. وہ پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں ابھی پی ٹی آئی کے. اوکے. انہوں نے کہا جی پیسے لگ رہے تھے جی. انہوں نے کہا کی پیسے لگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا فلاں والا بندہ ہے اور میں تھوڑا بلوانا. وہ کہا جی وہ ایک ہوٹل ہے, بڑا مشہور ہوٹل, ابھی بھی شاید ہوگا. اس ہوٹل کے مالک کو بلایا گیا, مالک تھا یا جو بھی تھا وہ, تو اس سے بات چیت کی گئی خواتین کو بلانے کی. 2 دن کا کانٹیکٹ ہوا. پہلے دن آئی نہیں تھی 35 خواتین, دوسرے دن 55 خواتین. پہلا دن کون سا تھا جو جلسے کی چاند رات ہوتی ہے, اس میں فی خواتین 5000 روپے پہ آئی تھی. نہ کریں میاں محمود الرشید سے آپ پوچھتے ہیں. مانیکا صاحب بتاتے ہیں کہ وہ بی بی ایسی تھی کہ اپنے بیٹے کو تو داماد کو کیونکہ ان کی جو بیٹی ہے وہ ان کے گھر پہ ہے, تا مانیکا صاحب کی بہو ہے, وہ کہتے ہیں کہ اپنے داماد کو تو کبھی اس نے ٹکٹ نہیں دلوا سکی. وہ ایک بہت چلاک عورت ہے. اس عورت کے اگر دیکھا جائے نا, خان صاحب کی سگی بہنیں اس سے جتنا تنگ ہے شاید ہی کوئی اور. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے ملک زمان نصیب صاحب نے, جو کہ آئی پی پی لاہور کے صدر ہیں, اعظم کلاتھ مارکیٹ کے صدر ہیں, اور سوشل میڈیا پہ بہت ہی زیادہ وائرل ہیں. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی, اللہ کا بڑے کرم ہے. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا. ویسے تو ایک رسمی جملہ ہوتا ہی ہے جو ہم ادا کرتے ہیں, لیکن کیونکہ آپ کی آج طبیعت نہیں ٹھیک ہے اس کے باوجود آپ آئے, اس لیے آپ کا اسپیشل تھینکس. آپ کی محبت ہے, بیسکلی آپ سے وعدہ کیا ہوا تھا. جزاک اللہ. وعدہ خلافی ہو جاتی تو بڑا برا لگ رہا تھا. ہاں شکر ہے وہ سیاستدانوں والا وعدہ نہیں تھا نا. نہیں الحمدللہ میرے جو وعدے ہوتے ہیں میرا اللہ تعالیٰ کی کرم سے پورا اللہ کرتا ہے. چلے ماشاء اللہ. سیاستدانوں والے وعدے تو نہیں کبھی کرتے جو کبھی وفا ہی نہیں ہوتے ہیں. نہیں وہ سیاستدانوں والے جو آپ کہتے ہیں وہ الیکشنوں والے ہوتے ہیں, لیکن آپ وہ الیکشن والے وعدے بھی پورے وفا کرتے ہیں. ہاں چلے اچھی بات ہے. اچھا تھوڑا سا ہماری جو 360 کی آڈینس ہے آپ اس کے لیے بتائیں کہ آپ سیاست میں کون سے سن میں آئے, کیسے آئے, کس سے متاثر ہو کے آئے, وہ بس ہمیں پتہ تو سب ہے, لیکن آپ اپنی زبانی بتائیں تھوڑا سا. میری سیاست میں نا آنا ایک ایسا سمجھے کہ ایکسیڈنٹلی طور پہ میں آ گیا تھا. وہ کیا ایک وقوع ہوا تھا, ایک واقعہ تھا. مجھے نا شروع سے نا ایک ایکٹیویٹیز کرنے کا بڑا شوق تھا. اچھا. میں نے نا بیسکلی ہوں میں ایک تاجر, تو میں نے نا ایک تاجروں کی ایکٹیویٹی کی ہوئی تھی. ایک کرکٹ ٹورنامنٹ میں نے آرگنائز کیا ہوا تھا. اوکے. یہ میں نے وہاں پہ ایک بال پارک تھا, منٹو پارک جس کو کہا جاتا تھا, جی جی, وہاں پہ میں نے کیا ہوا تھا. اچھا. تو وہاں پہ کافی زیادہ آڈینس تھی, تو مجھے کافی زیادہ بھرپور طریقے سے آ گئے تھے. تو میرے پاس 2 لڑکے آتے ہیں, ایک نے پینٹ کوٹ پہنا ہوتا ہے, ایک نے شلوار قمیض پہنی ہوتی ہے. اچھا. مجھے کہتے ہیں جی اگر آپ مائنڈ نہ کریں آپ سے بات کر لیں. میں جی کریں بھائی جان, آج ہماری ممبر صدی کا آخری دن ہے, تو عمران خان صاحب نے آنا ہے. اچھا. تو ہم یہاں پہ بلا لیں. میں نے نیچے سے لے کے اوپر تک دیکھا, میں کہا جا یار کام کر. نہیں بھائی جان, اسے قسم کھائی کہ آ رہا ہے. میں کہا اچھا یار آ جائے. ٹائم دے دیا 2 بجے کا. اچھا. 1:30 بجے کے قریب میں دیکھتا ہوں کہ میڈیا کی کافی گاڑی آنی شروع ہو گئی. تب نا میڈیا اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا. چند ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ایس ایم ڈی کی گاڑی کرتی ہیں, کیا کہتے ہیں, ڈی ایس این جیز. ان کی جب یہ ڈی ایس این جیز آتی ہے, میں کہتا ہوں اس کو کس نے بلایا. خیر وہ یاد ہے تو لڑکے ملے تھے, میں لڑکوں کو دیکھتا ہوں سائڈ پہ کھڑے تھے, میں ادھر یار
میں کہا یار واقعی عمران خان نے آنا؟ ہاں جی بھائی جان آپ کو ٹرافی دے دیں گے, ہماری بھی جی کار ہو جائے گی, ہمارے پاس بندے نہیں ہیں. کوئی بات نہیں, لو جی سڈنلی عمران خان صاحب آتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں اتنی عوام اتنی تعداد میں, وہ خود حیران ہو جاتے ہیں. تب وہ مجھے ٹرافی دیتے ہیں, میرا ٹورنامنٹ کو خراب ہو جاتا وہاں پہ. لیکن وہ جو ایک مومنٹ بنتی ہے نا, سیاسی سفر شروع ہو تب جو اپنا سیاسی سفر شروع ہوتا ہے, تب لاہور کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں محمود الرشید صاحب جی, تو خان صاحب کہتے ہیں کہ زمان سے میری ملاقات کرو. ویری نیکسٹ ڈے مجھے محمود الرشید صاحب کا فون آتا ہے, یہ ٹرافی کے اگلے دن ہی واہ کہ جی آپ کو خان صاحب نے ملنا. میں کہا ٹھیک ہے جی, میں ملنے چلا گیا. بس وہاں میں گیا, وہاں پہ میں نے جوائننگ کی ان کے ساتھ. خان صاحب کے ٹائیگر بن گئے تب, اور ٹائیگروں کو اس طریقے سے رسوا کیا جاتا اس کو آئیڈیا نہیں تھا تب, کیونکہ تب بالکل ینگسٹر تھے, ینگسٹر کاروبار نیا نیا سٹارٹ کیا تھا, کچھ کرنا چاہتے تھے, کچھ بننا چاہتے تھے. جیسے ہم بہت سارے گینگز دیکھتے ہیں نا جس طرح سے ٹریپ کرتے ہیں, اسی طرح سے خان صاحب نے آپ کو ٹریپ کیا. ہاں ایسی کئی نوجوان نسلوں کو ایسے ٹریپ کیا. خان صاحب نے یہ بھی تو دیکھا نا کہ بھئی آپ کے ساتھ اتنی ساری عوام ہے, وہ جس پہ خان صاحب آپ خود حیران تھے کہ ڈی ایس این جیز کے آنے کے بعد کہ واقعی خان صاحب آ رہے ہیں. کیونکہ پہلے تو آپ کو لگ رہا تھا کہ شاید عمران خان جو بھی ایک سٹار تھے, کرکٹر تھے, ایک بڑا نام تھا, لیکن تب خان صاحب اسی طرح سے ہر جگہ پہ پہنچ جاتے تھے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے, گھیرنے کے لیے. میں خان صاحب کو اس جگہ لے کے گیا ہوں کہ آپ کی سوچ نہیں ہوگی. میں کسی کی شادی پہ میں خان صاحب کو بازو پکڑ کے لے جاتا تھا ان کے گھر آ کے. کیوں؟ بس لے کے جاتا تھا. مجھے کسی نے کہا یار خان صاحب کو گاڑی بھائی ہمیں میری شادی پہ لیا, میں لے جاتا ہوتا تھا. اور خان صاحب اتنے ویلے تھے چلے جاتے تھے؟ میں محمود الرشید صاحب ہم اکٹھے لے کے ایک ہی گاڑی میں جاتے تھے. احسن رشید صاحب کی گاڑی تھی 12 نمبر والی, کروزر تھا. یہ آپ 2007-8 کی بات بتا رہے ہیں. اچھا جی, پھر اس کے بعد آپ, کیونکہ آپ کی ایفیلیشن تو ہو گئی نا ایک سیاسی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, پھر 2011 آتا ہے. بالکل آتا ہے. اور ایک خان صاحب جلسہ کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. وہ جلسہ مطلب اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیتا ہے. اور وہ خان صاحب جو اتنے ٹائم سے جد و جہد کر رہے ہوتے تھے, ان کی 22 سالہ جد و جہد ایک طرف رہ جاتی ہے, وہ ایک جلسہ سب پہ بھاری ہو جاتا ہے. خان صاحب لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں. اور آپ تو خیر 2007-8 سے پاگل بنے ہوئے تھے, میں 2011 کے بعد بنی تھی, میں نے ووٹ دیا تھا. آپ بلیو کریں گی, میں آپ کو اس جلسے سے پہلے کی باتیں بتاتا ہوں. اس سے پہلے ایک اندرون شہر کا وزٹ ہوتا ہے. اچھا. اور وہ وزٹ کرواتے ہیں خان صاحب کو, شروع کرواتے ہیں 2010 میں یہاں پہ دلی گیٹ کے اندر سے انٹر کرواتے ہیں. اچھا. خان صاحب جب دلی گیٹ کے انٹر ہوتے ہیں, یہ نون لیگ کا بیسیکلی گھر تھا, ظاہر ہے لاہور ان کا گھر تھا. اور یہاں سے لے کے جب میں ان کو لے کے جاتا ہوں مجھے وزیر خان, پرانی کتوالی, پھر آزا مارکیٹ, پھر یہ چوک رنگ محل تھے, یہ پانی والا تالاب سے واپس نکل کے یہ جب شالہ مارکیٹ گزرے, ان کو لگی تب 6 گھنٹے. اور جب اس کے بعد مجھے میسیج آیا نا, زبان اٹ واز اے گریٹ شو, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. وہ ہمارے لیے ایک ہسٹوریکل مومنٹ تھی. ظاہر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹرننگ پوائنٹ تھا خان صاحب کی زندگی. اس کے بعد پھر جلسے کی تیاری شروع کر دی. پھر 2011 کا جلسے کے لیے ہمیں کہا گیا 3 ماہ پہلے. ہم نے کبھی کسی کو ملے, کبھی کسی کو ملے. میں آپ کو ایون تک کہ خان صاحب خود کیا کرتے تھے جلسے کے لیے تیاریاں؟ وہ آپ لوگوں کو صرف انسٹرکشن دے کے فری ہو جاتے تھے, یا جیسے ایک بندہ ہوتا ہے, لیڈر ہوتا ہے, کہ خود آگے پیش ہوتا ہے؟ نہیں, اس جلسے میں تو وہ پیش نہیں تھے, لیکن یہ ضرور تھا اس جلسے میں انہوں نے پیش کیا. ہمیں کہا گیا کہ جی انویسٹر لے کے آؤ. انویسٹرز ہمیں کہا گیا کہ آپ لوگوں کو ملو. میں آپ کو یہ اچھی طرح بتا سکتا ہوں. پھر آپ نے کس کو لے کے آئے اور انویسٹ کروایا؟ لے کے انویسٹر تو بہت ہی آئے تھے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میں آپ کئیوں کے نام لے لوں, کئیوں کے نام نہ لوں. آپ یقین مانیں کہ میں کوئی ایسے بندوں کو جانتا ہوں جی, ان کے تعلقات تو فوجی بھائیوں سے بعد میں بنے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی رشتے داری تو ان کی بعد میں بنی, لیکن عمران خان کو سپورٹ کرنے والوں پہلے کے ہیں, جنہوں نے اتنا پیسہ دیا. میں ایک بندے کا نام لیتا ہوں جی پلیز, اللہ پاک اس کو کنورٹ جنرل نصیب کرے. شاہد رشید بٹ صاحب ہے. اچھا. وہ انتقال کر کے ہوئے, بٹ ٹیکنو پارٹ والے, یہ مداوی معاون کا کام ہے. اور یہ بیسیکلی پیراگون کے اصل مالک وہ تھے. اس جلسے کے اندر مجھے اچھی طرح یاد ہے 1 کروڑ روپے انہوں نے دیا تھا اس وقت. اچھا, اس وقت میں نا علیم خان صاحب اس پارٹی میں نہیں تھے. اور یہ تب انہوں نے 1.5 یا 2 کروڑ روپیہ بھی ہمیں محمود الرشید کو دیا تھا جلسے کا.
علیم خان صاحب نے؟ ہاں 2011 کے جلسے. ہائے ہائے بڑی ہیوی. وہ ویسے بھی شوکت خانہ میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ دیتے جی تھے. اچھا شوکت خانہ میں یہ سارے ڈونر تھے, شاہد بٹ صاحب بھی وہاں کے تھے, علیم خان علیم خان صاحب نے بھی وہاں پہ دیتے تھے. اچھا اس کے علاوہ کئی تھے. ہم لوگوں کو اپنی انڈیویجلی طور پہ کہا گیا کیا آپ نے اتنی فلیکسی لگوانی ہے, آپ نے اتنا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اب آپ کو میں تھوڑی سی بتاتا ہوں گیم کیا ہوئی اس جلسے کے لیے. جب ہماری جلسے کی کمیٹیاں بنتی تھی نا, تاجروں کی کمیٹی علیحدہ بن گئی, پبلسٹی کی کمیٹی علیحدہ بن گئی, یوتھ کی کمیٹی علیحدہ بن گئی, یوتھ نے کیسے موٹیویشن کرنی تھی, لڑکوں کو نکالنا تھا. اب ایک چیز بڑی چیپ سی تھی. وہ کیا؟ مجھے مناسب نہیں لگتا وہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن آج میں کروں گا. نہیں ضرور کریں کیونکہ عوام کو پتہ چلے, دماغ کھلے ان کے. اب آپ کو پتہ ہے کہ جب نیا نیا جلسہ آیا تھا تب بڑی خواتین آئی تھی خان صاحب کے جلسے میں. ہاں جی ہاں پہلے جلسے میں, اس سے پہلے کبھی اتنی خواتین نہیں آئی. صحیح. وہ پہلے جلسے میں اس کمیٹی کا میں ممبر تھا. وہ خان صاحب کی فینس تھی نا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کون سی فین تھی وہ. اچھا آپ بلیو کریں مجھے تو ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا تھا, ہم اتنے میچور نہیں تھے, لیکن وہ جب پتہ چلا یہ چیزیں ہیں آنکھیں کھلی اور حیران ہوئے, اچھا یہ بھی ہوتا ہے پولیٹکس میں. اچھا آپ بتا تو دیں, کیوریوسٹی بڑھتی جا رہی ہے. وہ یہ تھا کہ ایک بندہ تھا بیٹھا ہوا, ابھی وہ سٹنگ ایم پی ہے, خیر میں اس کا نام نہیں لیتا, بندے کا پرانا دوست ہے. اچھا اس نے کہا جی کہ خواتین لانے کے لیے نا میرے پاس ایک بندہ ہے. وہ پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں ابھی بھی؟ ابھی پی ٹی آئی کے. اوکے اچھا لاہور سے ہی ہے. اوکے. اس نے کہا میاں محمود الرشید صاحب کہتے ہیں جی وہ کیا جی او کی جی. انہوں نے کہا جی پیسے لگ رہے جی. انہوں نے کہا کی پیسے لگ رہے؟ انہوں نے کہا میرا فلاں فلاں والا بندہ ہے اور میں تہاڈا بلوانا. وہ کام ہے جی, وہ ایک ہوٹل ہے بڑا مشہور ہوٹل, ابھی بھی شاید ہوگا, یہ کلمہ چوک, سوری کلمہ کہہ رہا ہوں, یہ اکبر چوک. اچھا ایک بڑا مشہور ہاسپٹل اس کے بالکل اپوزٹ. اچھا اس ہوٹل کے مالک کو بلایا گیا, مالک تھا یا جو بھی تھا وہ, ہمیں تو مالک شو کیا گیا, آگے پتہ نہیں کون تھا وہ جی. تو اس سے بات چیت کی گئی. اچھا خواتین کو بلانے کی. 2 دن کا کانٹیکٹ ہوا. پہلے دن آئی نہیں تھی 35 خواتین, دوسرے دن 55 خواتین. پہلا دن کون سا تھا جو جلسے کی چاند رات ہوتی ہے, اس میں فی خواتین 5,000 روپے میں آئی تھی. نہ کریں, یہ میاں محمود الرشید سے آپ پوچھ لیں, اور ان کو آن اوتھ یہ کہہ کے پوچھ لیں 5,000 فی خواتین. ٹھیک ہے, جو لوگوں کو بریانی اور قیمے والے نان کا تانا دیتے ہیں. اور ان کی شرط یہ تھی کہ وہ سرخی پاؤڈر لگا کے آئے گی. یہ کیا وجہ تھی؟ یہ پتہ نہیں کیا تھی. اور دوسرے دن کسی, یہ دیکھیں بڑی عجیب سی بات میں سنا رہا ہوں آپ کو, میں نے زندگی میں کبھی پہلے بات نہیں سنائی, لیکن مجھے آج بلکہ بتانا چاہیے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ کس طریقے سے اٹریکٹ کرتے ہیں نوجوان نسل کو. لیکن سوری یہ تو بہت ہی گھٹیا طریقہ ہے. جی یس. اور دوسرے دن جس دن جلسہ تھا ان کا ٹائم تھا ایگزیکٹ, انہوں نے 2:30 بجے وہاں پہ پہنچنا ہے. 2:30 بجے سے لے کے رات کو 9 بجے تک انہوں نے وہاں پہ رہنا ہے. اور دوسرے دن کا 5500 روپے ریٹ تھا فی خواتین کا. اور وہ پیسے کے وہ ایک ہمارا یہاں کا ایم پی ہی ہے جس کا میں ابھی نام شو نہیں کروں گا کل کو, کیونکہ کبھی بھی کوئی موقع ملے تو پھر تو سامنے آ ہی جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر آپ لینا چاہیں تو نام لے سکتے ہیں, لیکن اس طریقے سے. اچھا تو پھر یہی بات ہے نا کہ جس طرح سے زمان پاک میں ڈیرے یہ جب خان صاحب اس کے بعد پھر پارٹی نے موومنٹ پکڑی. اچھا کئی لوگ شغل میں آئے, کئی لوگ اتنا بڑا جلسہ دیکھنے آئے, کئی لوگ حب الوطنی میں تب کی شاید یہ چینج لے کے آئیں گے. وہ چینج کیا تھا, وہ یہ دماغ کو نا فوکس کیا گیا تھا ہم لوگوں کو, ہپنوٹائز کیا گیا تھا, ہپنوٹائز یہ کیا گیا تھا. وہ کیا برین واش کیا گیا تھا, وہ چور ہے, وہ لٹیرے ہیں, وہ ڈاکو ہے, میں اکیلا ہی مسیحا لوٹ کے لے گئے, ہمارا یہ کر گئے. ہم تو بیوقوفوں کی طرح ایسے پیچھے پاگل ہوتے تھے کہ آپ کو بیان نہیں کر سکتے. اور جب 2018 کی گورنمنٹ آئی ہمیں پتہ چلا لٹیرے کون ہے, یہ بزدار کون ہے, یہ ککری فروش کون ہے, یہ جادو ٹونے والی کون ہے, یہ گوگی میڈم کون ہے, یہ جمیل گجر کون ہے, یہ فلانا کون ہے, یہ ڈھیکنا کون ہے. یہ تب ہمیں پتہ چلا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کیونکہ 2007-8 سے آپ ان کے ساتھ تھے, 2018 تک آلموسٹ 10 سال 11 سال ہو گئے, ٹھیک ہے, اس میں آپ نے خان صاحب کو کیسا پایا جب تک ان کو اقتدار نہیں ملا تھا؟
میں آپ کو ایک چیز تب تک وہ جو باتیں کرتے تھے کال و فعل میں تضاد تھا؟ چلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. ایک میرے میں وقت آیا جب میں عمران خان صاحب کی وجہ سے سوسائڈ کرنے لگا تھا. واقعی؟ یہ میں رزق کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں. وہ دن تھا 22 فروری 2013. کیوں؟ انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے تھے. جی. انٹرا پارٹی الیکشن میں میں کھڑا تھا ایک ٹاؤن کے پریزیڈنٹ کی صدارت کے اوپر. اوکے. ایک ٹاؤن کے پریزیڈنٹ کی صدارت کے اوپر میں کھڑا تھا. اور مجھے پری پلان کر کے اس ٹاؤن کی پریزیڈنٹ شپ سے ہٹوایا گیا. اور اس کے پیچھے کون تھا؟ خود عمران خان صاحب تھے. تب ایک بندہ ہوتا تھا، ایک کریکٹر ہوتا تھا، موبی شاید نام تھا اس کا، خان صاحب کا بڑا قریبی دوست تھا، جس کے لیے آپ دن رات ایک کرتے اپنا کاروبار تباہ کر بیٹھے. وہی ہے بندہ. یہ میں آپ کو میں حقیقت بتا رہا ہوں. تب مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا. جب حقائق کا بعد میں پتا چلا نا. اچھا تو پھر آپ نے سوسائڈ کی کیسے پلان کی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. انٹرا پارٹی الیکشن تھے 26 فروری. مجھے آج بھی ڈیٹ یاد ہے. یہ ڈیٹ میرے دل پہ لکھی ہوئی ہے. ظاہر ہے. مجھے نا 2013 22 فروری اچھا مجھے کسی جگہ بلایا جاتا ہے اور مجھے کہا جاتا ہے تم نے الیکشن نہیں لڑنا. یہ خان صاحب خود کہتے ہیں؟ نہیں، خان صاحب نے کروایا تھا کسی سے. اب وہ بندہ دنیا میں نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ بھی ایک بہت بڑے نعیم الحق صاحب. نہیں اب یہی بات آ جائے گی نا، ایک بہت بڑا اسکینڈل نکل آئے گا. دھماکہ بتائیں تو کچھ تو بتائیں. میں کیا بتاؤں؟ میں بتاؤں گا نا، خدا کی قسم لوگوں نے میری جان کو وقت ڈال دینا. نہیں آپ کی جان کو اللہ معافی کیوں وقت چلے گا؟ مس میں نے موت کو یہ قریبی سے دیکھا ہوا ہے. نہ میرا منہ کھلوائے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. کھول دینا تو بہت سارے لوگوں کے دماغ کھل جائیں گے. ایٹ لیسٹ مجھے کسی کے گھر بلایا گیا تھا. اچھا. اور کسی کے گھر بلا کے نا، یہ جتنے بھی پی ٹی آئی والے پرانے ہیں نا، سب کو پتا ہوگا کس کے گھر کون تھا. وہ خود ہی کمنٹس میں بتائیں گے آپ کو. اوکے. جو یہ پرانے بندے تھے نا پی ٹی آئی والے، جو مجھے جانتے ہیں کس کے گھر اور کس سے بلوایا تھا. اس بندے کا پچھلے دنوں نا بہت بڑا ایک مقابلہ ہوا تھا. بس اچھا، وہاں پہ مجھے نا بٹھا دیا گیا. اچھا. میں بیٹھ گیا. پھر میرے پہ الزام لگا کہ ملک زمان، کسی نے کہا 50 لاکھ لے کے بیٹھا، کسی نے کہا کہ 70 لاکھ لے کے بیٹھا، کسی نے کہا کروڑ لے کے بیٹھا. یہی وہ ٹیم تھی لوڈے لپاڑوں کی جو ہمیشہ لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. بالکل ٹھیک. میں نے خان صاحب کو میسج کیا، بڑا تگڑا تھا. خان صاحب میرے پہ یہ الزام آپ کی وجہ سے لگ رہا ہے. خان صاحب کا ریٹرن میسج آیا، مجھے ملو. جب میں ملا میں نے کہا تمہیں کوئی مائیکا لال 50 کروڑ میں نہیں خرید سکتا. تم کیوں کہتے ہو تمہیں یہ خریدے؟ میں کہا آپ کے یہ بندے کہتے ہیں، یہ بیٹھا ہے محمد الرشید صاحب، انہوں نے کیا، یہ آپ کا یہ فلانا بندہ بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے کیا. وہی بات. تب میرے والد صاحب اللہ پاک ان کو کرے بڑے جنت نصیب کرے، انہوں نے میرے پہ نا بڑا شفقت والا ہاتھ رکھا، میرا دھیان چینج کیا. ورنہ خدا کی قسم کھا کے کہوں کہ وہ لمحہ میرے لیے نا جب میرے پہ یہ الزام تراشی لگی تھی. اور یہ لوگ نا ہپنوٹائز کرتے ہیں. یہ لوگ، ان لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے کہ جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں. یہ لوگ اس طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اچھا 2013 کا واقعہ ہو گیا. اس کے بعد میں سنبھل گیا. میں نے تھوڑا پولیٹکس سے تھوڑا سا پیچھے کنارہ اختیار کر لیا. تب مجھے ٹکٹ ملی 2013 کی، میں نے ریفیوز کر دی، میں نے نہیں لی. اچھا. یہ سب کو پتہ ہے ان کو. میں نے خان صاحب سے بھی معافی مانگ لی، میں نے کہا نہیں جی میں نہیں لڑی. اس کے بعد پھر مجھے دوبارہ سیاست میں 2015 میں علیم خان صاحب نے دوبارہ انٹر کیا، کیونکہ وہ پنجاب کے پریزیڈنٹ آ گئے تھے، سینٹرل پنجاب کے، اور انہوں نے مجھے، لاہور کے پریزیڈنٹ تھے، پھر سینٹرل پنجاب کے، انہوں نے مجھے بھرپور طریقے سے ایکٹیو کیا. پھر میں نے سیاست کی. وہ جب الیکشن آیا، ضمنی انتخابات تھے، اس میں جو مجھے ٹارگٹ دیا گیا تھا میں نے الحمدللہ اچیو کیا. پھر بعد میں ایسی زندگی چلتی رہی. پھر ٹریڈر ونگ بنی. ٹریڈر ونگ کا مجھے پنجاب کا سیکرٹری جنرل لگا دیا. جتنا بھی تاجر تھا سب کو اکٹھا کر کے میں لے آیا. اچھا.
جتنے بھی لاہور کے مین تاجر تھے، جتنے پنجاب کے مین تاجر تھے، ورنہ تاجر تو ہمیشہ نون لیگ کے ساتھ ہی ہوتے تھے. جی تاجروں کو اکٹھا کر کے لے کے آیا، ان کی شمولیتیں کروائی، اچھا بڑے معاملات ہوئے، بڑی ڈھیر سارے پیسے کھائے گئے. بڑی ڈونیشن دی گئی. ظاہر ہے جی، تاجروں کو خان صاحب کیوں رکھ رہے تھے؟ ڈونیشنز کی وجہ سے. اتنی کو ڈونیشنیں دی گئی کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے. وہ پیسہ کہاں جاتا تھا؟ کبھی کسی جل سے، کبھی کسی جل سے، کبھی کسی جل سے، کبھی کسی، ہمیں یہ بتایا جاتا گھر کا خرچہ بھی تو پھر خان صاحب اسی طرح سے چلاتے تھے. یہ تو نہیں پتہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے خان صاحب نے تو آج تک کبھی پریکٹیکلی تو ہم نے تو نہیں دیکھا کہ ان کا اپنا کوئی بزنس ہو، انہوں نے کبھی کوئی جاب کی ہو. ہمیشہ سے ان کے پاس ارد گرد کی جو ڈونیشنز آتی رہتی، ڈونرز آتے رہتے، انہیں سے چلتا رہتا ہے. کبھی علیم خان صاحب، کبھی جہانگیر ترین صاحب، کبھی زلفی بخاری صاحب. اچھا پھر 2018 میں آپ فائنلی الیکشن میں آ گئے. اچھا یہ الیکشن میں میری بات سن لیں. اس الیکشن میں مجھے قطعاً عمران خان صاحب کی طرف سے ٹکٹ نہیں ملا ہوا. یہ آپ کو میں کلیئر نمبر کٹ بتاؤں. کیوں؟ ہاں میں تو اتنا ایکٹیو نہیں تھا. میں تو ایک ڈومین میں کرتا تھا، نکل جاتا تھا اپنا کام کر کے، جو مجھے ٹارگیٹ دیتے تھے میں کر دیتا تھا. صحیح. یہ ٹکٹ مجھے ملا میرے والد صاحب کی وجہ سے. میرے والد صاحب سے وعدہ کیا تھا عبدالعلیم خان صاحب نے. وہ کیا تھا میں اب آپ کو وہ بتاتا ہوں. جی میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا میرے الیکشن سے پہلے ہی، لیکن میرے والد صاحب کی بات ہوئی تھی علیم بھائی کے ساتھ. اچھا اب ان کی وفاداری دیکھیں کہ میرے والد صاحب کے انتقال کے 1.5 ماہ بعد بات بھی وہ یاد مجھے رکھ رہا ہوں. ٹکٹ ملا، اور یہ کہہ کے ملا کہ ملک صاحب یہ ہمیں ٹکٹ آپ کو نہیں دیا، یہ ٹکٹ آپ کے والد صاحب کو دیا ہے، ہم نے ان کا وعدہ پورا کیا، ان کی خواہش پوری کی. مان رکھے. واہ. اب اس کے بعد کیا ہوا میرے سے وہ بھی پوچھے نا پلیز. اچھا ہاں پلیز. نہیں تو پھر تو بس آپ ایم پی بن گئے، آپ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے آگے. آپ نہیں ایم پی میں نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا. ہاں اب میں یہاں پہ مجھے خان صاحب کو تو آپ ویسے ہی پیارے تھے. بات تو سنیں، پیارا تھا. اس کا کیا ہوا میرے ساتھ. اب میں یہاں پہ الیکشن لڑ رہا ہوں، مجھے ایم این اے صاحب ملے ہیں. ایم این اے میرے تھے جی اپنا نعمان کیسر صاحب، اچھے انسان ہے وہ، انہوں نے بھی اچھی کمپین کی، میں نے بھی کی. میرا مقابلہ ہو گیا اپنا شمال صاحب کے ساتھ. صحیح. اچھا اب ہوتا کیا ہے، 9 دن بڑی پیک میں کمپین لے گئی ہوں. کمپین میں نے اتنی پیک میں اٹھا دی کہ آپ کی سوچ نہیں ہوگی. دفاتر کھول رہا ہوں، فلیکسز لگ گئی ہیں، لوگوں کا جنبے غفیر میرے ساتھ آ رہا ہے. اچھا صرف نظریاتی ورکر میرے ساتھ نہیں ہے، بقایا سارے میرے ساتھ آ رہے ہیں. اب ان کی بات میں بات بتاتا ہوں، پہلے یہ بات کروں. 10ویں دن میں ایک جلسے میں جا رہا ہوں. ابھی میں جلسے کی سٹیج پہ پہنچتا ہوں تو بیٹھا ہوں، ابھی میری تقریر کی باری آنی ہے. تو مجھے میرا ایک سیکرٹری کہتا ہے جی اسلام آباد سے فون ہے، سیکرٹری جنرل پاکستان تنیشین صاحب. میں کہا وہ کون ہے؟ مجھے تو پتا جگیر ترین صاحب ہے، لیکن جگیر ترین صاحب تو وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے. اچھا ٹھیک. ان کی جگہ کوئی نیا کوئی ارشد داد ہے جی. اوکے. میں کہا وہ کون ہے؟ صحیح ہے، پتہ ہی نہیں تھا. بات کرو یار. جی زبان نصیب ہو رہے ہو؟ جی میں زبان نصیب ہو رہا ہوں. زبان صاحب آپ اب کمپین نہ کریں 146 کی، آپ کی جگہ آپ نے ٹکٹ کسی اور کو دے دیا. نہ کریں. ابھی میں تقریر کرنے جا رہا ہوں. ابھی میں کہا جناب کون بول رہے ہیں؟ جی میں ارشد دار بول رہا ہوں. میں کہا اگر آپ مائنڈ نہ کریں میں آپ کو آدھے گھنٹے پہ فون کروں. تقریر کرنی میں نے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آپ آدھے گھنٹے پہ. اب میں تقریر کرنے لگا ہوں اور میرے دماغ میں ارشد دار وہیں پہ چل رہا ہے. بالکل. خیر بات ہوئی ختم. اچھا. میں گاڑی میں بیٹھا ہوں. میں کہا گل کرا کون ہی ہے. میں کہا جی جناب کی کہہ رہے ہو تسی؟ میں اپنے دور شہر کی لیکچر میں آ گیا. میں ارشد داد بول رہا ہوں جی سیکرٹری جنرل پاکستان ہوں. اچھا. آپ نے کمپین نہیں کرنی، آپ نے جگہ اپنے ٹکٹ کسی اور کو دی تھی. میں تیرے پیو کا ملازم لگا ہے. ہاں جو بندہ میری عزت کے ساتھ کھیلے گا کیا میں اس کو چھوڑ دوں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن آپ کی عزت سے تو خان صاحب کھیل رہے تھے نا، وہ سیکرٹری جنرل تو نہیں. تو اب مجھے ہمیں پتہ نہیں تھا. ابھی اس بندے کا فون آیا، میں نے اس کو آپ نے سارا غصہ اسی پہ نکال دیا. ہاں میں کہا جو پیو دے نا ٹکٹ کینسل ہی کری تو دیکھ تیرا میں حال کی کرا گا. یہ اگر ان تک بات پہنچتی ہوگی وہ اپنا وہ دور یاد کریں، یاد کر لیں یہ بات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. اچھا. یہ میں نام لے رہا ہوں ارشد داد صاحب. اوکے. میں پھر فون کرتا ہوں ایک اپنے دوست بھائی کو. میں کہتا ہوں بھائی اے دیکھو کی ہوا. اور کیا جی میں تن دس بیگ نہیں گاتا کہتے ہیں یار آخو یار
تیری ٹکٹ کینسل کر دی ہے. میرے پاکٹ جسے زمین نکلنے بنتی ہے. میں نے پھر فون کیا. علیم خان صاحب تب بڑے مصروف تھے کیونکہ وہ پورے پنجاب کو دیکھ رہے تھے. اچھا. میں نے فون کیا چودھری فراز صاحب کو. اچھا. چودھری فراز صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, اللہ ان کی زندگی تندرستی عطا کرے. کہ بیٹا میرے تک بات آئی ہے, تو فکر نہ کر, میں خود جا رہا ہوں اسلام آباد. خان صاحب سے ملنے. وہ اسی ٹائم گاڑی نکالتے ہیں, اسلام آباد چلے جاتے ہیں. صبح 6 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, مجھے فون آتا ہے جلدی سے اٹھو, اٹھ کے سیدھا پارٹی دفتر جاؤ, اپنے پے آرڈر جمع کرواؤ, اور آج ہی جا کے سب سے پہلے ٹکٹ تمہارا ہی نکلنا ہے وہ جا کے لے کے آؤ, اور وہ وہاں پہ جا کے نا جو متعلقہ آپ کا پریزائڈنگ آفیسر اس کو جمع کرو. اب مزے کی بات سنیں, اب اس کا نا پے آرڈر جمع کرانے کا نا ہوتا ہے 5 لاکھ روپیہ. میں کنفیوژن میں 10 لاکھ روپے جمع کروایا. اوور ایکسائٹمنٹ کہ تھینک گاڈ میرا ٹکٹ آ گیا. اچھا, یعنی رات کا میں سویا نہیں ہوا تھا, اور ان لوگوں نے میری ٹکٹ بھی کینسل کر دی. اس کے بعد انہوں نے یہ کر دیا, پھر یہ کیا ہو گیا. اچھا جی, میں نے وہ پے آرڈر دیے, 5 کے 10 وہ دے دیا. اب وہ مجھے جب وہاں پہ پتہ چلا, میں کہا چلو ایک واپس سے کر دو, کیسے کر نہیں جی ہونا ادھر ہی ہوئے گا. ٹکٹ ملا, ٹکٹ لے کے اللہ کا شکر ادا کیا, وہاں پہ جا کے پریزائڈنگ آفیسر کو جمع کروایا, ختم ہوئی بات. اس کے بعد جو نظریاتی بندے بنتے تھے نا پی ٹی آئی کے, جو کہتے تھے ہم نے وہی لکھا ہے, ہم نے فلان لکھا ہے, ان کو نا میں وہ نوٹ کہہ رہا ہوں, وہ بغیر پیسے کے میرے ساتھ نہیں چلے تھے. میرے حلقے کے جو لوگ تھے جو کہتے تھے کہ پی ٹی آئی بنانے والے وہ ہیں, ان کو جب میں نے پیسے دیے وہ پھر میرے ساتھ چلے. بقایا جو اس کے ووٹر تھے یعنی اور اس کے اپنا عمران خان کے, انہوں نے بے لوس ووٹ دیے. ان کے متعلق میں نہیں کہوں, جو میرے والد صاحب کے دوست تھے, جو میرے والد صاحب کے وہ مجھے ووٹ ملا, وہ میرے والد صاحب کی وجہ سے ملا. صحیح, ٹھیک ہے, جو پارٹی بیسس کے اوپر ملا وہ ملا, اس کو میں ڈرائی نہیں کروں گا. لیکن جو نظریاتی بندے تھے نا, جو بہت اپنے آپ کو مانتے تھے, کرتے تھے, یہ تھے وہ تھے, ایکس وائی زیڈ تھے, اور جب تک ان کو پیسے نہیں نہ ملے وہ چلے نہیں. اچھا, پھر آپ نے کہا کہ 2021 میں ہی جب خان صاحب وزیر اعظم تھے, آپ نے تبھی انہیں خیر آباد کہہ دیا. کیوں؟ کیونکہ تب تو آپ کو ایک تو ایم پی کی سیٹ بھی مل چکی ہوئی تھی, اور جیسا بھی خیر خان صاحب چلا رہے تھے, ہم لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ کس طرح کا اقتدار ان کو ملا اور کس طرح سے انہوں نے ڈیلیور کیا. آپ کو کیا چیز سب سے زیادہ بری لگی, کس وجہ سے آپ اتنے ڈسہارٹ ہوئے کہ آپ نے علیحدگی کا فیصلہ کیا؟ دیکھیے جی, اس میں تو میرے ساتھ انہوں نے کی تھی بہت زیادہ تھی. اب میں آپ کو ایک اور واقعہ بھی سمجھ دیتا ہوں. ویسے خان صاحب کے ڈسے ہوئے نا آپ کی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو یہی کہتے ہیں خان صاحب نے بہت زیادتی کی. میں نے بہت زیادتی کی. ایک تو مجھے نا ایک ایسا پپٹ صاحب نے ملا دیا جس کو یقین مانے کہ اس کو اپنے کمرے کے اندر داخل ہونے دے, جس کو انہوں نے ہمارے سر پہ بٹھا دیا تھا, جس کا نام بزدار تھا. عثمان بزدار. اور خان صاحب سے کسی چیز کی کوئی بےعزتی نہیں دیکھ سکتے آپ. اگر آپ کہہ گیا یہ دوبارہ اللہ اللہ کرے ادارے میں آئے, تو ان جیسا کام دوبارہ نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ناممکن نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے, جب گورنمنٹ آتی ہے, گورنمنٹ آنے کے بعد ہمیں بڑا جوش بلبلا, ہم نے کچھ کرنا ہے, ہم نے کچھ کرنا ہے. اب جا رہے ہیں, ہم ایک اسٹریٹ لائٹ نہیں مل رہی, اب جا رہے ہیں, کوئی بات نہیں سن رہا, کیا کریں سمجھ نہیں آ رہی. افسران جو سے بیوروکریسی وہ بات نہیں سنتی. ایک آدھے بیوروکریسی کو تھوڑا سا کھینچا, وہ بات بڑی اونچی چلی گئی کہ جی یہ تو لڑکا بڑا بدتمیز ہے, تو لحاظ ہی نہیں کرتا. ہم لوگوں کو ووٹ لے کے آئے ہیں, لوگ ہمارے گروہ بانوں پہ ہیں, ہم نے اپنی عزت کو دیکھنے کے تمہاری بیوروکریسی کو دیکھ لیں. تمہاری بیوروکریسی کی ایسی کی تیسی. ہم لوگوں کو سیدھا کرنا آتا ہے لوگوں کو جو بیوروکریٹس ہیں. اگر ہمیں صحیح طریقے سے ڈومین ملی ہوتی تو آج بیوروکریسی کیا, عوام کا بچہ جہاں تک ہم اپروچ کرا سکتے تھے وہاں تک پہنچ سکتے. اب ہوتا کیا ہے جی, 6 ماہ گزر جاتے ہیں, کچھ کوئی چکر نہیں. 6 ماہ بعد اتفاق سے خان صاحب کو میرے حلقے کے اندر وزٹ ہوتا ہے. اچھا. اب وہ وزٹ کیا ہے, وہ شاہی قلعے کے اندر آتے ہیں. شاہی قلعے کے اندر آتے ہیں, ایک دیوار کی روڈ بائی تقریب تھی اس کی افتتاح کے لیے. صحیح. میں بھی چلا جاتا ہوں, وہاں پہ میرا کوئی ذاتی تعلق بھی ہوتا ہے اس ادارے میں, WCLA میں.
جب تو تقریب ختم ہوتی ہے خان صاحب کو اوپر شاہی بورچی کھانے میں وہاں پہ بلایا لے کے گئے ہوتے، میں بھی پیچھے چلا جاتا ہوں. اچھا. یا تو خان صاحب کی ٹیبل کو نا ان کی سیکیورٹی نے نا ایسے گھیرے میں لیا ہوتا تھا. میں سامنے ٹیبل تھی وہاں پہ بیٹھ گیا. اب میں انتظار میں خان صاحب کی میرے پہ نظر پڑے تو میں اشارہ کروں. ایسے ہی سڈنلی خان صاحب کی میرے پہ نظر پڑتی ہے. اچھا. تو اوے ادھر آ. میں ایکسائٹیڈ، نہ میں نے ادھر دیکھا نہ میں نے ادھر دیکھا. میں نے سیدھی اندر سیکیورٹی والے میں وہ بلا رہے خان صاحب اندر گئے. ملا وہ یار کیا حال ہے تیرا؟ میں کہا اللہ کا شکر خان صاحب. اور تو نے بڑا الیکشن لڑا یار. میں کہا خان صاحب کٹا الیکشن لڑے ٹکے کا کام نہیں ہو. کیا مطلب تیرا کام کوئی نہیں ہو رہا؟ اب مجھے نہیں پتا کون رائٹ سائڈ پہ کون ہے لیفٹ سائڈ پہ کون ہے. میں وہ نہیں بنا رہا آپس میں نظریں ہیں. میں کہا خان صاحب ٹکے کا کام نہیں ہو رہا، بلزار زبان سے ملو. اب میرا انٹروڈکشن کون کروا رہا ہے؟ اس وقت کا وزیر اعظم. اور وزیر اعظم اپنے کس کو کہہ رہا ہے؟ سی ایم کو، سی ایم پنجاب کو کہہ رہا ہے کہ جی زبان سے ملو. سی ایم میرا مجھے زبان میرا بڑا پرانا بندہ ہے، اس کا کوئی کام رکے نا. اب سی ایم صاحب ادھر دیکھ رہے تھے، ان کو نظر ایک بندہ آیا تھا یار. وہ بندہ کون سا شباد گل. ہائے ہائے کس کا نام لے لیا. وہ آیا، وہ آگے کہتا ہے اس کو کہتے ہیں زبان سے ہماری ملاقات کرو. ٹھیک ہو گئی، میرا نمبر نوٹ ہو جاتا وہ. میں اس رات بڑا ایکسائٹیڈ. میں کہا لے ابھی اب تو سارے مسئلے حل ہو گئے. مسئلے حل ہو گئے، یہ ہو گئے، ڈیرے پہ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. عمران خان نے خود کہہ دیا سی ایم کو اس سے بڑی اور کیا اپروچ ہوگی. لو جناب 2 دن بعد میں اس کو فون کرتا ہوں شہباز گل کو، کوئی رابطہ نہیں. اچھا اس سے پہلے آج تک میں 7 کلب 8 کلب نہیں گیا ہوا تھا. میں اس سے پہلے زندگی میں نہیں کیا ہوا تھا. یہ بھی صحیح ہے. اب مجھے مل گیا ٹارگیٹ. میں کہا یار تے لمبی شہباز گل کی ہے. لو جناب میں نا سورسز سے 8 کلب انٹر ہوتا ہوں. اس کا فرسٹ فلور پہ رائٹ سائڈ پہ کمرہ تھا، وہاں پہ چلا جاتا تھا. اب یہ پنجاب میں تھا انفارمیشن. میں وہاں پہ جاتا ہوں، وہاں پہ جا کے یہ مجھے مل جاتا ہے. میں بجر پر بچھانے آ جی نہیں بھائی. میں کہ یار میں وہی ہوں جس کا خان صاحب نے. وہ یار آپ کا تو بہت بڑا تعلق ہے، آپ کو تو ڈاکٹر خان صاحب نے کہہ دیا. لو جناب میں بیٹھ گیا. میں چائے پی کے کیا پیے گیا؟ روز چائے آ گئی اور اسکرینیں لگی ہوئی ہیں. باتیں کبھی میرے ساتھ ہو رہی ہے، کبھی یہ اس بات کو اس طرح لے جاؤ، اس طرح لے جاؤ، اس کو آپ نے اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے. میں اس کی باتیں سن رہا ہوں. میں کہا کی بندہ ہے؟ سمجھ گیا میں یہ بندہ 2 نمبر ہے. لو جناب میں نے اس سے پوچھا، میں کہا بھائی جان میری سی ایم نے ملاقات ہو جائے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ بالکل ٹھیک. کہتا بھائی جان سی ایم صاحب بڑے مصروف ہے، ملاقات ہوئی. عثمان بزدار مصروف ہے. اب میں وہاں سے اٹھتا ہوں. میں کہ یار میں تیرے ملنے کا کی فائدہ، زندگی میں ملی نہ کبھی. کہہ دیا اس کو تھا کیا وہ اتنی کون سی لوٹ پڑی ہوئی ہے میرے سے. لیکن ہم ان بندوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ٹٹو سے بندے نا، بدتمیز انسان ہے نا. یہ ٹٹو سے بندے جو سے ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کو اب ان کی کیا اوقات ہے. یہ کسی کے پپڑے، یہ کسی کے ٹکڑوں کے اوپر بلے بلے ہیں. ہم بہت محنت کش ہے. بالکل صحیح. ہم اپنا اگاتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں. ہم ان جیسے کی پرواہ کریں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے کہا یار آج تو میں تاری ملنا رہی ہوں. میں نکل گیا. اب میں نے ٹارگیٹ بنا لیا کہ یار اب میں نے نا سی ایم سے ملنا ہے. اتفاق کیا میں ڈی سی صاحبہ سے ملنے جاتا ہوں. ڈی سی صاحبہ تب صالحہ سعید ہوتی ہیں. کہتی ملک صاحب آپ کے حلقوں کے نا چیک آئے ہوئے ہیں جو سی ایم صاحب نے دے رہے ہیں. میں کبھی اس اور کی چاہیے میں اندھا کیا چاہے دعا کے. وہ کوئی مبدبہ کا وہ تھا، وہ میرے حلقے کے 2-3 بندے تھے، ان کو چیک انہوں نے دینے تھے. میں وہاں پہ سی ایم چلا گیا. پھر بزدار صاحب سے ملا. بزدار صاحب کو یاد ہے میں جناب وہی ہوں، میں وہی ہوں جس کے لیے خان صاحب نے کہا تھا. کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ہو؟ میں کہا بھائی ٹھیک تھی، ٹکے کا کام نہیں ہوتا پیا. نہیں آپ کا کام کچھ ہے. حیدر بات سنو. حیدر کون ہے جی؟ مجھے یہ نہیں پتا چلیے اس کا سیکٹری ہے. ملک صاحب کا نوٹ کرو تو ملک صاحب کا کام شام کروا دے. اگلے دن حیدر صاحب لبے. حیدر صاحب سی ایم تو نہیں، آپ منسٹر. ظاہر ہے کیونکہ بیچارہ سی ایم تو سی ایم تھا ہی نہیں نا، وہ تو ایک ڈمی سی ایم تھے. اور میں کہا میں کرے سیاپے ہی پہ گیا. میں حیدر صاحب کو سے جی اب حیدر صاحب کو دو ملک صاحب ہم مصروف ہوتے ہیں، ہم مشکل سے کام کر سکتے ہیں. میں کہا یار تیرے پھر فائدہ کی گل کرنا تھا، فون بند کر یار، ہوئے گا گھاٹ ہوئے گا. اب میں نے کہا یار ایک دفعہ پھر ملنا ہے اس کو.
لو جناب اتفاق کیا 1.5 ہفتے بعد پھر میری ملاقات ہوئی تھی سی ایم سے. اچھا کہاں بھی ہوتی ہے میری حلقے میں, یہ پناہ گاہ کا افتتاح کرنے آیا ہوتا ہے اسٹیشن. پروجیکٹس دیکھے نا ویسے, پناہ گاہیں, لنگر خانے, جی 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 بھی مکتب بنا دیے تھے پورے بڑے پروجیکٹس, کشکول نہیں پھیلائیں گے, ہاتھ جی نہیں جی جی ایسے ہی ہے. وہاں پہ آتا ہے سب سے پہلے میں کہا پچھاڑیا جی من, ہاں میں کہا ٹکے دا کام نہیں جی ہوا. کیا مطلب؟ میں کہا بزار صاحب اے آخری ملاقات ہے, ٹکے دا کام نہیں جی ہوا. میں کہتا ہوں, میں کہا کیا دی لوڑ کو نہیں, خدا حافظ. وہاں سے واپس آ گئے, پھر اس کی طرف مڑ کے دیکھا ہی نہیں. ظاہر ہے آپ کو پتہ چل گیا تھا, وہ تو پہلے سے آپ کو خیر پتہ تھا, پھر اس کی طرف مڑ کے دیکھا ہی نہیں. پھر خلفر کہتا ہوں پیسے خرچ کر کے کام کرواتا تھا. کیا ملا ہے سیاست سے؟ کوئی اسکیمیں ڈالوانی ہے, کسی بینر کے اس کو کچھ کہہ دیا, کچھ کروا دیا, کچھ کہہ دیا, کچھ کروا دیا, اس طریقے سے کام کروے. آئیڈیا ہو گیا, بدزن ہو گئے آپ فائنلی. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد یہ ہوا کوئی انٹرنل لڑائی چل پڑی. میری محبت ہی علیم خان صاحب کے ساتھ بہت زیادہ, ان لوگوں نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کی, ان لوگوں نے ان کو اندر کروا دیا. مجھے کاؤنٹ کیا جاتا تھا ان کے پارٹی کا, ان کے کیبنٹ کا حصہ. اس کے بعد انہوں نے مجھے نشانے پہ رکھ دیا. 2019 میں انہوں نے مجھے ٹکٹ ہولڈر کے نام سے نکلوا دیا. الیکشن میں نے لڑا ہوا تھا. یہ اجاز چودھری صاحب اللہ ان کو ان کی مشکل آسان کرے, میں یہی کہوں گا. یہ میاں محمود شاہ اللہ پاک ان کی مشکل آسان کرے. دیکھیں لیکن جو بندے نے کیا ہوتا ہے نا, اس کے آگے ضرور آتا ہے. بے شک. اور ان لوگوں کے آگے آیا ہے, ان لوگوں نے بڑے بندوں کی نا خواہ بدوئی لی ہوئی ہے. اللہ پاک ان سے معافی بھی دعا دے, اللہ پاک ان کی مشکلات آسان کرے. میں تو یہی دعا کروں گا ان کے لیے. لیکن ملک صاحب آپ کو نہیں لگتا اتنا سب کچھ جب ان لوگوں کے آگے آ بھی گیا ہے پھر بھی ان لوگوں کو احساس میرے میں 4 FIR دی تھی انہوں نے. اچھا. اور ایک افتتاح کرنے آ رہا تھا بزدار, ایک دن پہلے چیف انجینئر کا فون آتا ہے, مجھے کہتا ہے کہ جی آپ کے حلقے میں کتنے, آپ کے ممبران میں آپ کو کتنے پاسز بھیجوں. میں کہتا ہوں بھیج دو 50 پاسز. میں 50 پاسز مجھے آتے ہیں, میں اپنے حلقے کے چیئرمینوں کو ڈسٹریبیوٹ کروایا تھا. اور صبح کے ٹائم مجھے 9 بجے پولیس ڈھونڈ رہی ہے. وہ پولیس کیوں ڈھونڈ رہی ہے کہ جی بزدار کے خلاف میں نے وہ احتجاج کرنا, اور میری لمبی نہیں ہے. اور مجھے یہ کہا جاتا ہے اگر آپ وہاں پہ آئے گا ہمیں آپ کو گرفتار کرنا پڑ جائے گا. یہ برج کا افتتاح تھا جو اسٹیشن سے کراس ہونا تھا شیرا والا گیٹ. اوکے. میں کہا یار بیٹھے بٹھائے مجھے پتہ ہی نہیں ہے, تو میں نے یہ احتجاج بھی کر دیا, بات بھی ہوگی, کام بھی خراب. پھر پتہ چلا جی اسی ہے بہت سے ڈائریکشنیں ملی ہیں. وہ ڈائریکشن کو منال صاحب تھے, انہوں نے کوئی ڈائریکشن پاس کی تھی. کو برمائنڈ صاحب تھے, انہوں نے اس کی امپلیمنٹ کروایا تھا. انہوں نے پھر کو پرچے FIR میرے اوپر کروائی. میں نے پھر یہی سوچا کہ یار پڑھیا میلہ چھڑ دو. میں نے تب اس کے بعد 2021 کے اینڈ میں دسمبر میں نے خیر بند کر دیا. میں نے پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, میں پھر اپنا کاروبار کرنا شروع کیا. ماشاء اللہ ٹھیک ہے. اچھا سیاست ویسے ہمیشہ سے سن رکھا تھا کہ انتہائی گندا کھیل ہے, لیکن آپ نے جس طرح سے بتایا نا تو اس سے تو پتہ چلا PTI نے تو اس کو بہت ہی زیادہ گندا کیا. اچھا ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب جس طرح سے جیل میں ہیں اور کوئی ان کا ضامن بننے کو تیار نہیں ہے, ان کی ضمانت کوئی دے ہی نہیں سکتا. آج بلکہ رف کلاسٹر صاحب کا کالم بھی ہے تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ میں عمران خان صاحب کا گارنٹر بننے کو تیار ہوں, اگر آپ لوگ چیزیں مطلب اس طرح سے ڈائلاگز ہوتے ہیں تو میں عمران خان کو جا کے راضی کر لیتا ہوں. آپ کو ویسے لگ رہا ہے کہ کوئی عمران خان کا ضامن بنے گا, یا عمران خان صاحب آپ کو کب تک باہر آتے دکھائی دیتے ہیں, چیزیں کب تک اسموتھ ہوتی نظر آتی ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیں, عمران خان صاحب ضدی نہ ہوتے ہیں تو آج بہت کامیاب پولیٹیشین ہوتے ہیں. خان صاحب کی ضد ان کو لے بیٹھی ہے. بیسیکلی خان صاحب کو نا جس طریقے سے ہم ہنی ٹریپ ہوئے ہیں, خان صاحب یہ فزیکلی طور پہ اور ذہنی طور پہ ان کو ایسا ٹریپ کر دیا گیا ہے کہ ان کو خود آئیڈیا نہیں ہے. ان کا بیسیکلی نا ہپنوٹائز کر کے نا ان کا ذہن کیچ کر لیا گیا ہے. تو کیا وہ بی بی واقعی اتنی بڑی جادوگرنی ہے؟ جو ایک ماہر نفسیات ہوتے ہیں نا, کبھی ان سے اس کے متعلق پوچھا جائے وہ آپ کو اس کا بخوبی جواب دیں گے. جادوگرنی تو ہے وہ بی, اس میں تو کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے. یا جادوگرنی نہ ہوتی تو کبھی ایسی بات باہر نکلتی. یہ بات آپ کے متعلق میرے متعلق کیوں نہیں نکلتی؟
دنیا کی اور کے متعلق کیوں؟ پہلے تو چلے پاکستانیوں پہ الزام ہوتا تھا، پاکستانی صحافی کرتے، اب تو اکانومسٹ کی خبر کے بعد تو کوئی بات نہیں رہ گئی نا. سمپل یہ چیز ہے، جب جس ملک کا وزیر اعظم جادو ٹونے میں چلنا شروع ہو جائے، جس ملک کے وزیر اعظم کو روز ڈائریکشنیں ملنی شروع ہو جائے کہ آپ نے 12 بجے یہ کرنا ہے، 3 بجے یہ کرنا ہے، 6 بجے یہ کرنا ہے، جہاز روک کے رکھے، ننگے پاؤں جانا ہے، یہ کرنا، جنازے میں نہیں جانا. جنازے میں وہ کبھی اپنے میں ان کی میرے منہ سننے لگے چھڈو دفاع کرو جنازے. بات سمپل یہ ہے، جب بیبیوں کے ہاتھ میں کنٹرول آ جائے بندوں کا تو وہ گھر گھر نہیں رہتا. تو یہ بیبیوں کے ہاتھ میں جادو ٹونے والی بیبیوں اصل میں جادو کرنی بیبی کے ہاتھ میں آ جائے تو جب یہ ملک کا نظام آ جائے، کیونکہ دیکھیں بے نظیر بھٹو بھی تو تھی ہماری پرائم منسٹر تھی. ہم وہی بات کریں نا بیبی کی، اگر ہم ایک خاتون کی بات کریں، ابھی مریم نواز صاحبہ چلا رہی ہیں جادو ٹونے والی کی ہاں ٹھیک ہے، ایک جادو ٹونے والی، جادوگرنی کے ہاتھ میں جادو ٹونے خان صاحب آ گئے. جب وہ بندوں کو چلانا شروع کرتے نا، بندے ان کی ڈائریکشن میں چلنے شروع ہو جائے تو پھر وہ ناچ چلنے لگا ٹیڑھا. اچھا دیکھیں وہ صرف جادو بھی تو نہیں کرتی تھی، وہ کتنی کرپٹ بھی تو تھی نا. کون عثمان بزدار، اچھا مطلب چلے مجھے بتائیں، فرق ہوگی سب کچھ، کتنی ہوس تھی ان کو، ہر چیز وہ سمیٹ کے لے کے جانا چاہتی تھی، پتہ نہیں کیا ایمز تھے، مزید اس سے زیادہ کیا چاہتی تھی. سب کچھ تو دے رکھا تھا خان صاحب نے. کبھی مجھے نہیں پتا کسی کے پیچھے حقائق کیا ہے، مقاصد کیا ہے. کبھی مانیکا فیملی کو تو بلائیں، جو ان کی فیملی ممبرس ہیں ان کو تو بلائیں، ان کا تو احتساب کریں، ان سے پتہ چلے کیا کیا کچھ نکل رہا. اور ان کو کیوں نہیں بلایا، کیوں نہیں کیا، آئی ڈونٹ نو. لیکن پیچھے تو بڑا کچھ ہے، بہت کچھ ہے. اچھا لیکن وہ ان کے جو سمدھی ہیں نا عطا مانیکا صاحب بڑے اچھے انسان ہیں، میں نے بڑی دفعہ ان کو انٹرویو کیا ہے. تو مانیکا صاحب بتاتے ہیں کہ وہ بیوی ایسی تھی کہ اپنے بیٹے کو تو داماد کو کیونکہ ان کی جو بیٹی ہے وہ ان کے گھر پہ ہے، عطا مانیکا صاحب کی بہو ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے داماد کو تو کبھی اس نے ٹکٹ نہیں دلوا سکی، باقی وہ سب پورا پاکستان چلا رہی تھی. دیکھیے میں ایک چیز بتاؤں، وہ ایک بہت چلاک عورت ہے. اور اس عورت کے اگر دیکھا جائے نا، خان صاحب کی سگی بہنیں اس سے جتنا تنگ ہے شاید ہی کوئی اور ہو. خان صاحب کی، عمران خان کی اپنی فیملی ممبرس میں جتنے وہ اس بی بی سے تنگ ہے وہ شاید ہی کسی اور، وہ اس کا مقاصد ہی کچھ اور ہے. اس کا ایم کیا ہے مجھے ابھی تک یہ نہیں پتہ چل سکا. وہ پاکستان کو جوڑنے آئی تھی کہ پاکستان کو توڑنے آئی تھی. بالکل ٹھیک، اللہ معافی. آپ دیکھیے کہ وہ کس طریقے سے کوڑے نکالتی ہے. کبھی یہ اپنا پنجاب کا بندہ اس طرح ڈفر نکل آیا، کبھی نکل آیا جی وہ اپنا کیا کہتے ہیں جی گڈھا پور، کبھی جی یہ عجیب سا بندہ نکل آیا. ان بندوں کے اوپر جا کے آپ کے پی کے اوپر حکومت کریں. چلے 2013 سے کے پی کے کی حکومت ہے، اس کا جو حال ہے مجھے آپ یہ بتا دیں وہاں کے کوئی ایسے پروجیکٹ ہی بتا دئیے یوتھ یہ کہ کوئی پتہ چل جائے. ان لوڈے لوڈوں کو یہی سمجھ نہیں آ رہی. کوئی ایک کام بھی بتا دو یار، کوئی بڑا اچھا پروجیکٹ کیا ہو. چلو 13 سال کی وہ ایک پروجیکٹ تھا ملین ٹریز کا، ملین ٹری، ٹھیک، اس علاقے میں پتہ چل گیا کیا ہوا، کتنی لکڑی آئی، کتنے کانٹے میں درخت ہے. کون اس کو دیکھے گا؟ ہر چیز میں ان لوگوں کون اس کو سنبھالے گا؟ ہر چیز میں جتنی ان لوگوں نے کرپشن کی ہے یہ دھرنے کے نام پہ نا، دھرنے کے نام پہ جب انہوں نے اعلان کرنا تھا دھرنے کا، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہوتے ہیں آپ کی سوچ نہیں ہے. اس مقاصد کے اوپر جتنی یہ ہیروئن وغیرہ یہاں پہ پنجاب کے اندر انٹر کرتے ہیں کہ شاید یہ آپ کی کسی سوچ، جتنی نان کسٹم گاڑی ہے انہوں نے یہاں پہ انٹری کرنی ہوتی ہے، جتنی انہوں نے چرس یہاں پہ انٹر کروانی ہوتی ہے، یہاں پہ پھر اپنے اپنے ڈیلر کو دیتے ہیں. یہ لوگ جتنے موبائلس سمگل ہو کے آنے ہوتے ہیں ان لوگوں نے یہاں پہ آ کے اس طریقے سے دھرنے کے نام پہ ان کی لوٹری ہوتی ہے. استغفر اللہ، یہ تو آپ بہت ہی خوفناک حقائق سے پردہ اٹھا رہے ہیں. میں بیان کر رہا ہوں، سب کو پتہ نہیں ہے کیا اوپر بیٹھے ہوئے کیا لولی پاپ لیتے ہیں یہ لوگ. ان لوگوں کو نہیں پتا کے پی کے والوں کو یہ کیا کرتے ہیں، کون سا کام یہ نہیں کر رہے. یہ حکومت والے پھر مکمل پابندی ہونی چاہیے. ہوئی ہے نا اس دفعہ جو اغوان ٹرانزن بند ہوئی ہے تب تو ان کی چیخیں نکل رہی ہے، ان کی روٹیاں بند ہو گئی. سیدھی صاحب یہ پورٹوں کے اوپر کام کریں. دیکھیے میں آپ کو میں کاروباری ہوں، یہاں پہ میں امپورٹ کر رہا ہوں ایک کنٹینر، اس کا ریٹ نکلاتا ہے 120 روپے گز کپڑے کا، مثال دے رہا ہوں. میں نے اس کی پوری ڈیوٹی پے کی ہے، اس کی چیز کی ہے. یہ بار ٹرانزٹ کے اوپر آ کے
ڈبل کسٹم لے آتے یہ آ کے 90 روپے کے بیچ رہے ہیں. یار میں جینون کام کرنے والا بندہ 30 روپے گز میں ہاتھ سے ڈال کے دے دے. بالکل وہ تو رہ گیا. بالکل اسی طرح آپ کیمیکل کی فیلڈ میں آ جائیں, اسی طرح آپ الیکٹرانک کی فیلڈ میں آ جائیں. ہمارے ملک کی سرمایہ کاری کے تباہ کرنے والے تو یہ لوگ ہیں اخبار ٹرانزر کے نام کے اوپر. بالکل صحیح. اگر آج یہ بند ہوئی ہے تو ٹھیک بات ہوئی ہے, اس کو پہلے بند ہونا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. چلیے ویسے آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ قریب خان صاحب باہر آتے نظر نہیں آ رہے ہیں. دیکھیں جی میں کسی کی مشکلات کے اوپر آ کے کوئی تعلیم بچاؤں یا ہنسوں وہ بری بات ہے. میں یہ جانتا ہوں جیسا کرو گے ویسا بنو گے. صحیح. کر بھلا ہو بھلا انت بھلے کا بھلا. انت بھلے کا بھلا. اگر آپ نے سوچ میں ہی میں اس کو لٹکا دوں گا, میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں اے سی بند کرا دوں گا, میں ہیٹر نہیں دوں گا, تو کیا آج ہمارے پہ وقت نہیں آ رہا؟ کیوں ہم ایسی باتیں کریں؟ بالکل کیوں کریں؟ ہمیں اس چیز سے نکلنا چاہیے تھا, انتقامی سیاست کو ختم کرنا چاہیے تھا. ہم نعرہ لے کے چلے تھے بنفسی سیاست کو ختم کرنے کا, ہم نعرہ لے کے چلے تھے انتقامی سیاست کو ختم کرنے کا. ہم نے خود اس کو نوٹ کر لیا. سب سے زیادہ تو انہوں نے اس کو پھیلایا. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.